نماز کے بعد کے اذکار کے متعلق، نماز کا سلام پھیرتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد سب سے پہلے کہنا چاہیے اللہ اکبر ایک بار، اور تھوڑا سا بلند آواز سے، جس سے پتہ چلے کہ نماز پڑھ لی ہے، اللہ اکبر۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا، یعنی مثلا کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ پڑھ چکا یا نہیں، لیکن اگر اس نے بلند آواز سے کہہ دیا اللہ اکبر تو پتہ چل گیا کہ ہاں اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔ کیوں اللہ اکبر کہیں؟ کہ اللہ ہر چیز سے بڑا۔ آپ دیکھیں ہم نے نماز کا آغاز کس سے کیا تھا؟ اللہ اکبر سے کیا تھا، اور نماز میں کئی بار ہم نے اللہ اکبر کہا، اور اب نماز کے اختتام پر بھی اللہ اکبر، رمضان کے اختتام پر بھی اللہ اکبر، یعنی اللہ کی تکبیر بیان کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز، اور اس ذکر میں اللہ کو سب سے بڑا قرار دینا سب سے بڑی چیز۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ فرض نمازوں کے بعد ذکر کرتے اور آوازیں بلند کرتے، یعنی نماز کے بعد کا ذکر جو ہے اس میں آواز اونچی ہوتی ہے۔ ابن عباس اس بات سے معلوم کر لیتے کہ لوگوں نے سلام پھیر لیا ہے کیونکہ وہ ان کے ذکر کی آواز سنتے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر بھی اونچی آواز میں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی ذرا اونچی آواز میں، یعنی ایک ہوتا ہے سری ذکر یعنی دل ہی دل میں پکارنا، اور ایک ہوتا ہے جاہری جس میں یہ ذکر جو نماز کے بعد ہوتا ہے اس کو تھوڑا اونچی آواز میں کرنا چاہیے، اور جس طرح وتر ختم ہونے کے بعد سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس ذرا اونچی آواز میں کہنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کو ہمیشہ اونچی آواز میں کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی اقتداء، آپ کی پیروی ہر معاملے میں یہ عبادت کے درجات کو بڑھا دیتی ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت کو نہیں سیرت کو بھی آگے بیان کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا اور کس طریقے سے کیا، مثلا ذکر کیا اور کس طرح کیا، بلند آواز سے کیا یا آہستہ آواز سے کیا، بیٹھ کر کیا یا کھڑے ہو کر کیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نماز کے بعد اذکار جو ہیں وہ زیادہ پسندیدہ ہیں، یعنی دعاؤں کی نسبت زیادہ اذکار، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسرا ذکر جو آپ کریں گے وہ ہے استغفر اللہ 3 بار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ صوبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، 3 بار استغفار کرتے۔ ولید کہتے ہیں میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا آپ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب نماز پڑھ لی ہے، استغفر اللہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو نماز کا حق بھی ادا نہیں کرتے، ہمارا دھیان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، ہمیں سجدہ سہو کرنا تک یاد نہیں رہتا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم نے کون سی سورت پڑھی، کیا تلاوت کی، ہو سکتا ہے تلاوت میں کوئی غلطی کر دیں، ہو سکتا ہے کہ تسبیح کی جگہ کچھ اور پڑھ دیں بھول چوک کے، تو ہم نماز کے اندر بھی بہت کچھ غلط کرتے رہتے ہیں جانے انجانے۔ اور خاص طور پر جن لوگوں نے اپنی نماز کے پروننسیشن کی اصلاح نہیں کی وہ تو کچھ سے کچھ پڑھتے رہتے ہیں بعض اوقات، یعنی پروننسیشن صحیح نہ ہونا جو ہے وہ الفاظ کے مطلب کو ہی بدل دیتا ہے۔ اس لیے پہلی پرائرٹی میں کوئی ایسا ٹیچر ڈھونڈیے کہ جو آپ کی نماز سن کے اس کا پروننسیشن آپ کو ٹھیک کر دے۔ بہرحال نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور ایک اور چیز، نماز پڑھنے کے بعد انسان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، لیکن جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تیرا حق ادا نہیں کیا، مجھے ابھی بھی گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ تو جو شخص نماز کے بعد استغفار پڑھتا ہے وہ اپنی نمازوں پر کبھی فخر غرور تکبر نہیں کر سکتا،
کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں. نہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، میرے سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. جو چیز مکمل طور پر ادا کرنی چاہیے تھی اس کو اس طرح نہیں ادا کیا، کچھ نہ کچھ کوتاہی واقع ہو گئی، تو اس بخشش کے طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کوتاہی سے درگزر فرما دے گا انشاءاللہ. اور ویسے بھی استغفار کرنے سے نقص یا کمی کوتاہی جو ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے ہماری عام روزمرہ زندگی میں بھی. تیسرا ذکر، جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، استغفر اللہ بھی ذکر ہے، اور تیسرا یہ بھی ذکر ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذل جلال والاکرام. اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، تو بڑی برکتوں والا ہے اے جلال و اکرام والے. یعنی استغفار کے بعد پھر فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور یہ ذکر. السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفات سے، عیبوں سے، ہر طرح کے نقص سے سلامت ہے. کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی، نہ لوگوں کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف کرتے ہیں، یا لوگوں کے گمان، یا لوگوں کی نافرمانیاں اور گناہ اور عبادت نہ کرنا، اللہ کا حکم نہ ماننا. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، وہ سلامت ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، ذکر ہو، عبادت ہو، یہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر کچھ احسان نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں اللہم انت السلام، کہ اللہ تعالیٰ آپ سراسر سلامتی ہیں اور آپ کا ہر فعل جو ہے وہ ظلم سے سلامت ہے، پاک ہے، ہر شر سے پاک ہے. آپ کی تقدیر، آپ کے فیصلے، ہر چیز سلامتی پر مبنی ہے. ومنک السلام، سلامتی تیری ہی طرف سے آتی ہے، یعنی تو ہی سلامتی دیتا ہے یا تو ہی سلامتی کو روک لیتا ہے. سلامتی کا مالک بھی تو ہی ہے، تو سلامت رکھے تو ہم سلامت ہیں. تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے انسان اپنا ظاہر کرتا ہے، انسان اپنے رب کے بارے میں کیا سمجھتا ہے. تبارکتا، تبارکتا کا لفظ برکت سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے کسی چیز کا بڑھنا اور قائم رہنا، یعنی تیری خیرات و برکات بہت زیادہ ہیں. ذل جلال والاکرام، اے عزت اور جلال والے. جلال کا مطلب ہے عظمت، بڑائی، اور اکرام کا مطلب ہے احسان. یعنی تو اپنے بندوں کو عزت و اکرام دیتا ہے، اپنے رسولوں کو، اپنے انبیاء کو اور اپنے صالح بندوں کو تو ہی عزت اور اکرام اور برکتیں عطا کرتا ہے. ساری نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں. اور یہ کتنا خوبصورت ذکر ہے جو ہم ہر نماز کے بعد کرتے ہیں، یا جو نہیں کر رہے انہیں لازماً کرنا چاہیے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم اپنے اچھے گمان کا اظہار کرتے ہیں اور ایک طرح سے انڈائریکٹلی سلامتی اور برکت طلب بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیے عموماً ہم جب کسی چیز کے اندر فائدہ دیکھتے ہیں تو ہم خیر اس سے وابستہ کر لیتے ہیں، یہ ہے تو کام ہوگا، یہ نہیں تو کام ہی نہیں ہوگا. مثلاً آپ کوئی قلم خریدتے ہیں اور اس سے لکھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے، یا آپ اس سے جو لکھنا چاہتے تھے آرٹیکل یا کوئی چیز یا نوٹس اپنے تو بڑے اچھے لکھ پاتے ہیں، تو آپ کہنے لگتے ہیں یہ قلم بڑا مبارک ہے. ٹھیک ہے بھائی، قلم اچھا ہے، فائدہ دے رہا ہے آپ کو، لیکن اصل تو اللہ نے آپ کے لیے یہ وسیلہ بنایا کہ اس نے آپ تک یہ پہنچایا. تو اصل برکت اور خیر اور سلامتی کا منبع اللہ رب العزت کی ذات ہے. چیزوں کے ساتھ مت چمٹ جائیے اور ان پر اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان یاد نہ کریں. تو اس لیے ہر نماز کے بعد ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ساری برکتیں تیری ذات سے ہیں یا رب، ساری سلامتی تیری طرف سے ہے یا رب، عزت اور اکرام تیری ہی طرف سے ہے یا رب. تو ہی جس کو چاہے اس پر احسان فرماتا ہے، لہٰذا ہم یہ سب کچھ تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے چوتھا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، یعنی 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار. مغیرہ بن شعبہ جو وحی کے کاتب تھے ان سے مروی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کر بھیجیں. راوی کہتے ہیں کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے پہلے توحید کا اقرار کہ اللہ ایک ہے، وہی الہ ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، معبود ہے۔ پھر اس بات کا انکار کہ کوئی اس کا شریک ہو، لا شریک لہ، اور پھر لہ الملک، بادشاہت بھی اسی کی ہے، معبود بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، اور ایسا بادشاہ ہے وَلَهُ الْحَمْدُ کہ اس کی تعریف ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کا حشر ہوتا دیکھا ہے آپ نے، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بادشاہت پر کوئی آنچ نہیں آتی، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی اس پر باتیں نہیں بنا سکتا، کوئی اس کا نقص نہیں نکال سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں یہ کیا چیز بنا دی اور زمین میں کیا بنا دی، نہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی ہے تعریف، یعنی ایسا بادشاہ کہ جو قابل تعریف ہے، اور ایسا بادشاہ کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دنیا کے بادشاہ انتہائی بے بس لاچار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں، انسانوں کی خدمت کے، انسانوں کی مدد کے، انسانوں کے مال کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ بادشاہت کیا بادشاہت ہے جس کی ساری ڈیپینڈنسی لوگوں کے اوپر ہے۔ تو اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے کہ جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ اس احساس کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا دل ایک سکون سے بھر جائے گا، ایک خوشی سے بھر جائے گا کہ میں ایسی ہستی کو جانتی ہوں، ایسی ذات کو جانتی ہوں کہ جو اتنی خوبیوں کے مالک ہے۔ کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی نفسیات میں ہے کہ وہ کسی چیز کی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے، اور عام طور پر ہم صرف سامنے نظر آنے والی چیزوں کی تعریف کر کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اور تھوڑے دن کے بعد وہ بھی خراب ہو جاتی، وہ تعریف بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ انسان ہے تو مر جاتے ہیں، ان کے اعمال ہے تو ختم ہو جاتے ہیں، اور کبھی وہ اچھے ہوتے ہیں اور پلٹ بھی جاتے ہیں، وہ کہاں گئی تعریفیں؟ جوان ہے تو بڑھاپے میں ساری تعریفیں چلی گئی، مالدار تھے تو غریب ہوئے تو ساری تعریفیں چلی گئی، اسی طرح علم ہے اور جنون لاحق ہو گیا تو ساری تعریفیں چلی گئی، سب کچھ الٹ گیا۔ اور دنیا کے یہ سارے نظارے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب ہر نعمت لوگوں پر الٹ جاتی، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ نعمتوں کے زوال سے بچانا، یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن یہ ایک دنیا کا قانون ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں دیکھتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس کو کوئی زوال نہیں اور اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور تعریف اسی کے لیے ہے۔ پانچواں ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ابتدا میں تو وہی اللہ کی توحید بیان ہوئی، اس کی بادشاہت اور اس کی حمد کا ذکر ہے اور اس کی قدرت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کہ جو اللہ نے دیا، جو وہ دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، مانگ کچھ نہیں رہی، یہ ذکر ہے، یہ دعا نہیں، یہ کیا ہے؟ ذکر ہے، اور جو کچھ تو نے روک دیا کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور سارے ہی مالدار فقیر ہیں، اور خاص طور پر تیرے سامنے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی غنی، مالدار اور وہی قابل تعریف ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا یہ ذکر کیا کرتے تھے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا، یہ انسان کو بڑا اطمینان دے دیتا ہے۔ اگر کوئی چیز، کوئی خیر آپ کی طرف آنے سے رکی ہوئی ہے تو وہ اللہ ہی نے روکی ہوئی ہے، آپ پر رحمت کی وجہ سے، بدگمان نہ ہو، اس سے کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ آپ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، کسی کا مینشن دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے، کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے، کسی کے پاس فراری دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ کتنا خوش قسمت ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہی چیزیں اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش بنی ہوئی ہیں، آپ نہیں جانتے، اور اگر اللہ نے آپ کو نہیں دی تو آپ کو بہت سے شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کا روکنا بھی خیر کا باعث ہوتا ہے۔ یہ سبق پکا کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں دیتا یا دیر سے دیتا ہے یا روک لیتا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، میرا کوئی طریقہ کام نہیں آ رہا، تو اس میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے،
کیونکہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ پہنچ کے رہے گا. کوئی روک نہیں سکتا جو تو دے، اور کوئی دے نہیں سکتا جو تو روک لے. اور جسے اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ تک آئے گا ہی آئے گا. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم. جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو وہ بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں. حدیث میں آتا ہے ما اصابک لم یکن لیخطئک وان ما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا، اور جو نہیں ملا وہ ہرگز ملنے والا نہیں تھا. قرآن مجید میں سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں. کوئی سپر پاور اس ملک کی مدد نہیں کر سکتی اگر اللہ نے اس کے لیے جنگ کا فتنہ یا کسی اور طرح کی کوئی آزمائش لکھی ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. یا اللہ نے کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. لہٰذا ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہر حال میں ایسی پریشان کن باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کر لینا چاہیے. یاد رکھیے اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کو الزام مت دیں. اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سے بدظن نہیں ہو. یہ روکنا اس کی رحمت ہے. انسان اگر ان دو جملوں پر ایمان لے آئے تو پھر اس کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جائے گا. وہ رزق کے بارے میں اللہ پر ہی توکل کرے گا، نقصان کو دور کرنے اور بھلائی کو پانے کے لیے اللہ پر ہی بھروسہ کرے گا. وہ اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھے گا. یعنی جہاں کہیں دل چھوٹا ہوا، جہاں کہیں کوئی پریشانی آئی، کہتے حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ کار ساز یعنی کام بنانے والا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. وہ میرا کام بنائے گا، وہ میری مشکل آسان کرے گا. تو یہ توحید ربوبیت اور الوہیت پر مشتمل جملے ہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ حدیث دو عظیم اصولوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 توحید ربوبیت، اور وہ ہے جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے اسے کوئی نہیں دے سکتا. پس بندہ اللہ ہی پر توکل کرتا ہے اور اسی سے مانگتا رہتا ہے، کیونکہ دینا جو اس نے ہے. تو پھر کسی اور سے کیوں مانگے گا؟ کسی اور سے توقع لگا کے کیوں بیٹھ جائے گا؟ کسی اور کے در پہ کیوں جائے گا؟ اس کو پتا ہے صرف اللہ ہی نے کرنا ہے جو کرنا ہے. اس سے عقیدہ توحید پکا ہوتا چلا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی نے کرنا ہے. اور توحید الوہیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے میرے پاس مال ہے، مجھے کوئی مشکل نہیں. یعنی جب کوئی کام سامنے آتا ہے نا تو فوراً دیکھتا ہے کتنا ہے بینک میں، کتنا کیش رکھا ہے، کیا ہے میرے پاس، کتنی پراپرٹی ہے. یعنی فوراً انسان کا دماغ گھوم کے اس طرف چلا جاتا ہے نا بہت ہے، انف ہے، کام ہو جائے گا. اللہ چاہے گا تو ہوگا. صرف آپ کے مال سے کچھ نہیں ہوتا. آپ سارا لگا دیں، بزنس میں پورا لاس ہو سکتا ہے. پھر بتائیے آپ کے مال نے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. مال بھی جب فائدہ دیتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. اولاد بھی جب فائدے کی ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے. کسی انسان سے فائدہ صرف اس وقت پہنچتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی اچھے سے اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت کام آنے والے. ایک وقت ایسا آتا ہے وہ ایسے بےچارے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو نہ کرنی پڑتی ہے کہ بھائی سوری یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سب کچھ ان کے اختیار میں نہیں ہے، سب کچھ ان کے بس میں نہیں ہے. اسی طرح انسان کے پاس بعض اوقات کوئی عہدہ ہوتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ عہدہ ہے میرے پاس میں سب کچھ کر سکتا. نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے جو حکمران ہوتے ہیں کتنے بے بس ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے ہاتھ میں، اپنی تقدیر نہیں بنا سکتے، اپنا فائدہ نہیں کر سکتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیے ایمان اس کو دیتا ہے، دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. دنیا تو سب کے پاس، مومن مسلم کافر سب کے پاس ہو سکتی ہے. دنیا کے بڑے بڑے فائدے ہر ایک کو مل سکتے ہیں، لیکن دین اس کو ملتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. لہٰذا انسان کو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اپنے مال پہ، اپنے جاہ پہ، اپنے ریسورسز پہ، اپنی قوتوں پر، اپنے علم پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرے لیے کچھ بنائیں گے اور ان کی وجہ سے میں آگے بڑھ جاؤں گا اور ان کی وجہ سے میرا بہت فائدہ ہوگا. کہ اللہ فائدہ لائے گا نا، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کا کام بن جائے گا. اور اگر فائدہ نہیں دینا نا اللہ نے ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہر چیز ہے میرے پاس
لیکن پھر بھی میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، معلوم نہیں کیوں رکاوٹ آ گئی، اور پھر وہ غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں کی بندش ہے، فلاں کی نظر ہے، فلاں نے یہ کر دیا۔ نہیں، نفع اور نقصان دونوں اللہ کے ہاتھ میں، نہ کسی کی نظر آپ کو نقصان دے سکتی ہے، نہ کسی کا جادو آپ کو نقصان دے سکتا ہے، نہ کسی کا حسد آپ کو نقصان دے سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے۔ لہٰذا اسی سے دعا کرتے رہیں، اور جو پروٹیکشن کی دعائیں اس نے سکھائی ہیں وہ پڑھتے رہیں، اور باقی بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں۔ پھر چھٹا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی ساری نعمتیں ہیں، اسی کا سارا فضل ہے، اور اسی کے لیے خوبصورت تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم اسی کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ ابن زبیر سلام پھیر کر ہر نماز کے بعد یہ کہتے، اور راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ تحلیل کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ یہ بھی کیا ہے؟ نماز کے بعد کا ذکر۔ اور اس میں آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ وحدہ کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی پھیرنے کی قوت یعنی کسی برائی کو، نقصان کو دور کرنے کی، اور اسی طرح کوئی فائدہ حاصل کرنے کی قوت اللہ ہی کے پاس ہے۔ کسی گناہ سے دور ہونے اور کسی نیکی کے کرنے کی ہمت، طاقت اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت فائدہ دیتا ہے، اور اس کی کثرت کرنے کو کہا گیا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، نعمت بھی اور فضل بھی اور اچھی تعریف سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہم مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مخلصین لہ الدین لا الہ الا اللہ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند کریں، ان کو ہماری توحید اچھی نہ لگے، لیکن پھر بھی ہم صرف ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ ساتویں چیز ہے تسبیحات، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 33 بار، اور 34ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورے کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ ذکر کر لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ یعنی 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد کچھ ایسے اذکار ہیں جن کو پڑھنے والا یا جن کو کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، جن میں سے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور 34 بار اللہ اکبر۔ یعنی اگر لا الہ الا اللہ پورا نہیں پڑھ سکتے تو اللہ اکبر کو 34 بار کر کے 100 کی گنتی پوری کر لیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فقیر صحابہ حاضر ہوئے، کہا کہ امیر لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں، اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالو گے، اور تمہارے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم اپنے سامنے موجود لوگوں میں سب سے بہتر ہو جاؤ گے، سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور پھر 34ویں بار تو وہ ذکر آپ کو بتا ہی دیا گیا۔ اور اگر آپ 33 بار نہ پڑھ سکے تو 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ یعنی اگر جلدی ہے تو پھر
10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بڑے کم ہیں. وہ کیا ہیں؟ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر. فرمایا زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو 150 بار ہیں، 5 نمازوں میں 10 بار، اور ترازو میں 1500 ہوں گے. اور جب سونے لگے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے. زبانی طور پر تو یہ 100 ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی. اور وہ کہتے ہیں یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے. اور پھر کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے، تو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 دفعہ اوپر کو جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 3 دفعہ نیچے کو آ جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 انگلی پہ 6 بار ہو گیا. تو آپ کی 5 انگلیاں تو 5 کو 6 دفعہ ضرب دیں تو کیا ہوتا ہے؟ 30، اور 3 دفعہ اور پڑھ لیں، اور اگر 34 ہے تو 1 اور پڑھ لیں. تو اس طرح ایک ہی ہاتھ پر، دائیں ہاتھ پر یہ تسبیحات آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہاتھ سے تسبیح کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کو شمار کرتے تھے، اور آپ نے صحابیات کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی تکبیر، تقدیس، تحلیل کی پابندی اختیار کرے اور اپنی انگلیوں پر شمار کرے، کیونکہ ان سے سوال ہوگا اور یہ بلوائی جائیں گی. قیامت کے دن ہاتھ بولیں گے، تو اگر ان پہ تسبیح آپ پڑھتے ہیں تو یہ بول کے بتائیں گے ہم تو اللہ کا ذکر کرتے رہے. 8ویں چیز ہے آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. پورا اللہ کا تعارف ہے. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی آسمان اور زمین کو سمائے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس نماز کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فرمایا اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. مر گیا تو سیدھا جنت میں. یہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت افضل ہے جو آپ پہ نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی. کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا گرا پڑا ہو، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اتنا ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود. اور یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت بھی ہے. ابی ابن کعب سے روایت ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا تو ابی ابن کعب نے کہا آیت الکرسی. یہ سن کر آپ نے فرمایا ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی. اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے، یعنی جو لوگ اس پڑھیں گے وہ ان کے حق میں ایک طرح سے گواہ ہوگی. 9ویں چیز جو نماز کے بعد پڑھنی چاہیے وہ ہے معوذات. سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے. دوسری سورت میں انسان کو پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے کہہ دیجئے میں مخلوق کے رب کے پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. انہی چیزوں کا خوف رہتا ہے نا. کوئی جادو کر دے گا، کوئی حسد کر لے گا. ہر نماز کے بعد پڑھیں گے کس وقت وہ کرے گا؟ اس کو تو آپ موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ جادو کرے یا آپ سے حسد کرے. ہر 2 نمازوں کے بیچ میں جو کوئی ایسا اتنا فساد آیا اس کا ازالہ ہوتا چلا جائے گا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں، یعنی یہ 3 صورتیں پڑھا کروں. 10ویں چیز ہے
रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाह के जिक्र, उसके शुक्र और अच्छी इबादत पर अल्लाह की मदद मांगना। मुआज बिन जबल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, ए मुआज, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कितने खुशकिस्मत थे मुआज रजी अल्लाह अन्हु। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। कुरान पाक शिफा भी है, दिलों के लिए राहत और सुकून का सबब भी है। तो बहरहाल इस वक्त मैं सूरत अल कहफ पे कुछ बात करूंगी, क्योंकि हर जुमे इसे पढ़ने की ताकीद है, और खासतौर पर इसकी इब्तिदाई आयात और आखिरी आयात। तो मैं इन्हीं आयात के ऊपर कुछ मजीद तफसील से अब बात करूंगी, क्योंकि कुरान पाक का वो हिस्सा जो हम बार बार पढ़ें, उसे हम अगर समझें तो उसके पढ़ने का फायदा ज्यादा हो सकता है। बहरहाल इस सूरत के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान की गई है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल की। यानी यहाँ अल्लाह ताला की तारीफ क्यों की जा रही है? क्योंकि उसने इस किताब को बंदों की हिदायत के लिए उतारा। वलम यजअल लहू इवजा, और इसमें किसी किस्म की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, यानी हिदायत का पूरा पूरा इंतजाम कर दिया। अब देखिए कि हिदायत दरअसल क्या है? सीधे रास्ते को पा लेना, फिर उस पे चलना, और इतना चलना कि मंजिल मिल जाए। अब आप देखिए कि जब इंसान को अल्लाह ताला की तरफ जाने का रास्ता मिल जाता है, मंजिल नजर आने लगती है और इंसान को चलने की तौफीक हो जाती है, तो जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस और कोई है ही नहीं। दुनिया भर के खजाने मिलने पर भी शायद इंसान को इतनी सच्ची खुशी न हो जितने अपने रब को पा लेने पर इंसान को नसीब होती है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि सहाबा कराम बाज़-औक़ात पेट पे पत्थर बांध के भी खुशी खुशी जिहाद में शरीक होते थे। वो किस बात की खुशी थी? वो क्या शौक था कि पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं, फिर भी माथे पे बल नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं और काम में कोई कसर नहीं। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपने रब का तारुफ हो गया था, रब की पहचान हो गई थी, रब की तरफ जाने का रास्ता मिल गया था। और जब किसी इंसान को वो रास्ता मिल जाता है तो फिर पाँव पे आबले भी हो तो इंसान चलने से गुरेज नहीं करता, चलता चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ अल्लाह सुब्हानो व तआला की तारीफ हो रही है कि अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने बंदे पर कुरान पाक जैसी किताब नाजिल फरमाई और इस किताब में जरूरत के तमाम मसाइल बयान कर दिए और उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी। क़य्यमन, बिल्कुल दुरुस्त कर देने वाली, यानी इंसान की हालत को इस दुनिया में और अंजाम को आखिरत में। लियुनज़िर बअसन शदीदन, ताकि ये सख्त अजाब से खबरदार कर दे, मिल्लदुन हो, उसके पास से, वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, और ईमान वालों को खुशखबरी दे जिन्होंने अच्छे काम किए, अन्ना लहुम अजरन हसना, कि उनके लिए बहुत उम्दा अजर है। यानी एक तरफ ये किताब इंसान की हालत दुरुस्त करती है, उसके अकायद को दुरुस्त करती है, उसके आमाल को, उसके मामलात को, उसके अंजाम को, हर चीज को अपने सही ठिकाने पे लाने वाली है। इसके साथ साथ गलत काम करने वालों के लिए एक शदीद किस्म का डरावा भी है इसमें, और नेक काम करने वालों के लिए खुशखबरी भी है कि उनके लिए अल्लाह के यहाँ बहुत उम्दा अजर तैयार है। माकिसीन फीही अबदा, वो जगह जहाँ पर वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वयुनज़िरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और ये किताब खास तौर पर उन लोगों को खबरदार कर रही है कि जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने एक बेटा बना लिया है। इशारा है नसारा की तरफ जो ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं। उन लोगों को ये किताब खबरदार करती है कि वो ऐसा न कहें। फरमाया मा लहुम बिही मिन इल्मिन, वो ये बात लाइल्मी में कह रहे हैं, उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं, वो अनजाने में ये बात कह रहे हैं, सुनी सुनाई पे कह रहे हैं। इस बात के कहने की उनके पास कोई दलील नहीं है, कोई जवाज नहीं है, कोई गवाही नहीं है। वला लिआबाइहिम, ये मौजूदा लोग अपने आबा व अजदाद की पैरवी कर रहे हैं और आबा व अजदाद का भी हाल ये है कि उनके पास भी कोई दलील न थी। कबरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, बहुत बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है। इसी के बारे में सूरत मरियम में इरशाद फरमाया कि
तकादु समावातु यतफत्तरना, करीब है कि आसमान फट पड़े, व तनशक्कुल अर्द, और जमीन शक हो जाए, व तखर्रुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ भुरभुरे होकर गिर पड़े, अन दाउ लिर्रहमानि वलदा, कि उन्होंने रहमान के लिए बेटा पुकारा। अल्लाह ताला को किसी बेटे की जरूरत नहीं, वो तो सारी कायनात का बादशाह है, हर चीज का मालिक है, हर चीज पर इख्तियार रखता है, कुदरत रखता है, उसे बेटे की क्या जरूरत। फरमाया इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा, ये लोग महज झूठी बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। अब आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इस बात की जब तरदीद कर दी तो फिर किसी के पास भी इस बात के कहने का कोई जवाज है ही नहीं कि नऊजुबिल्लाह अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा, अगर ये लोग इस बात पर ईमान न लाए तो क्या आप इनके पीछे रंज में अपनी जान हलाक कर डालेंगे कि ये मान के क्यों नहीं देते। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत का जिक्र है कि वो लोगों की हिदायत के लिए इस कदर बेचैन होते थे, इस कदर जान लगाते, इतनी कोशिश करते कि यूँ लगता था जैसे खुद को खत्म कर डालेंगे लोगों के पीछे अफसोस कर करके कि ये सीधे रास्ते पे क्यों नहीं आ जाते। आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हम सब की हिदायत के लिए इतनी जान मारी, इतना दुख उठाया और अंदर से खैर की और गम और अफसोस किया हर उस शख्स पर जो हिदायत के रास्ते पर न आया। आज हम भी आपकी उम्मत हैं, क्या हमारे दिल में भी किसी के बारे में ऐसा गम है? क्या हमें भी कोई दुख लाहक है अपने आसपास उस मखलूक को देखकर कि जो हिदायत पर नहीं, जो भटकी हुई है, जो सीधे रास्ते पर नहीं, और न जाने उनका अंजाम क्या होने वाला है। उनके बारे में किससे पूछा जाएगा? उम्मत मुस्लिमा से। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के लिए सच्ची खैरखाही, हमदर्दी और खुलूस रखते थे और उनकी इस गुमराही पर तड़पते थे, तो आज आपकी उम्मत होते हुए हमारे दिलों में तड़प क्यों नहीं, हमारे दिलों में दुख क्यों नहीं? याद रखिए कि इंसान किसी को भी सीधे रास्ते की तरफ बुला नहीं सकता जब तक उसके लिए अपने दिल में सच्ची हमदर्दी न पैदा करे। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम तबलीग का काम कैसे करें, तो उसमें सबसे पहला मरहला ये है कि जिसको आप दावा करने जा रहे हैं, जिसको आप अल्लाह का पैगाम पहुंचाने जा रहे हैं, पहले उसके लिए दिल में सच्ची हमदर्दी और सच्ची मोहब्बत पैदा करें, उसके दुख को समझे। वो जो अपनी बेरारवी को खुद भी नहीं समझ रहा, वो जो अपनी कमी कमजोरी से खुद भी आगाह नहीं, उसके लिए दिल में एक दुख और दर्द पैदा करे कि ये अल्लाह की मखलूक है, अगर इसको कोई तकलीफ हुई तो क्या बनेगा। खुद को वहाँ रख कर देखे। अल्लाह ताला ये कर सकता था ना, हमें वहाँ पैदा कर देता और उन्हें हमारी जगह पैदा कर देता। हम माँ बाप के पेट से इस्लाम लेकर जो पैदा हुए और जन्नत के हकदार बन गए, और वो जिनको माँ बाप से ये सब कुछ नहीं मिला और माहौल की वजह से वो दीन से और हक से दूर है, तो उनका क्या कसूर है, उनकी क्या गलती है? सिर्फ यही कि उनके माँ बाप मुसलमान न थे। और हमारा क्या कमाल है कि हमें जन्नत मिल जाए सिर्फ इसलिए कि हमारे माँ बाप मुसलमान थे और हमें माँ की गोद से कलमा नसीब हो गया। अगर हमें अल्लाह ने ये नेमत दी है तो हमें इस बात के लिए तड़पना चाहिए। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाने का शौक रखते हैं और हक समझते हैं, तो हमें भी आप जैसी खैरखाही और हमदर्दी इंसानियत के साथ पैदा करनी होगी। आज मुसलमान इस मामले में क्यों नहीं कामयाब होते? इसलिए कि वो बहुत दफा इन सब बातों का आगाज बदगुमानी से, नफरत से और एक हेट्रेड से शुरू करते हैं। नहीं, इस तरह कभी भी हम उस तरीके में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका न था। वो जिसको तबलीग करते थे उससे नफरत नहीं करते थे, वो तो अपने दुश्मनों के साथ भी हमदर्दी से पेश आते थे। आपको याद होगा उस यहूदी का वाकया कि जो आपके घर रात गुजार कर गया, मेहमान था और उसने बिस्तर खराब कर दिया, और जब वो सुबह उठा तो डर के मारे भाग गया, लेकिन साथ ही तलवार भी पीछे छोड़ गया। जब वापस तलवार लेने पलटा तो देखा कि उसकी नजासत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से साफ कर रहे हैं। क्या आज हमारे अंदर ये अखलाक है कि हम अपने दुश्मनों के साथ ऐसा हुस्न सलूक कर सके? वो बुढ़िया जो रोजाना आप पर कूड़ा फेंकती थी, एक दिन जब उसने नहीं फेंका तो आपने पूछा कि वो कहाँ गई,
پتا چلا وہ بیمار ہو گئی ہے تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے. کیا ہمارے اندر اتنا ظرف ہے، ہمارا اتنا بڑا دل ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو جب ہماری باری آئے تو ہم برا کرنے سے رک جائیں؟ نہیں، شاید ہم تو 2 ہاتھ آگے بڑھ کے انتقام لیں اور ہمارا دل پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو. ایسے اخلاق کے ساتھ بھلا دین کیسے پھیل سکتا ہے؟ ہم تو اپنوں کے ساتھ بھی مہربان نہیں، ہم دوسروں کے ساتھ کیا مہربانی کریں گے؟ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہاں بیان کرتے ہیں کہ شاید آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو گھلا ڈالیں غم کر کر کے کہ یہ مان کیوں نہیں جاتے، ان کی سمجھ میں بات کیوں نہیں آ جاتی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے تھے کہ کسی طرح لوگوں کو بات پہنچ جائے. ان کی زیادتیوں کے باوجود، ان کے ستانے کے باوجود کس طرح شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور رکھا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کھانے پینے سے روکا گیا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود آپ کی زبان سے اہل مکہ کے لیے کبھی برا کلمہ نہیں نکلا، کبھی کوئی گالی گلوچ نہیں نکلی، کبھی برا بھلا آپ نے ان کو نہیں کہا. طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غنڈے آپ کے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا، خون آپ کی ایڑیوں کے ساتھ لگ کے پاؤں میں جوتا جم گیا. لیکن جب جبریل علیہ السلام آئے آپ کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے تو آپ نے کیا کہا؟ نہیں، ان کو معاف کر دو، ان کو جانے دو، شاید ان کی اولاد میں سے ہی کوئی ایسا نکل آئے کہ جو ہدایت پا جائے. یعنی اگر آج یہ لوگ ہدایت نہیں پا رہے اور یہ مجھے ستا رہے ہیں تو میں اپنی ذات کا بدلہ نہیں لوں گا، شاید ان کی اولاد مسلمان ہو جائے. اور واقعی یہ ہوا کہ آپ کی زندگی میں وہ لوگ مسلمان ہوئے. یہ سب کچھ کس طرح تھا؟ زیادتیاں سہنے کے بعد مسکرانا، زخم کھا کر بھی اچھا اخلاق رکھنا اور دوسرے کی زیادتیوں کو معاف کر دینا. لیکن آج ہم اسلام کی بالکل دوسری تصویر پیش کر رہے ہیں کہ گویا ایک ایسی حالت ہے کہ ہر کوئی دیکھ کے ڈر جائے، ہم سے خوف کھا جائے، دہشت کھا جائے کہ معلوم نہیں ابھی ان کی طرف سے کیا معاملہ ہوتا ہے. حالانکہ مطلب ہی اسلام کا پیس ہے، امن ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. لیکن کیا آج ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں کہ ہماری زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے؟ اگر ہم واقعی اسلام کے سچے دوست ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اخلاق پہ توجہ دیں. اور اس پہ توجہ ہو نہیں سکتی جب تک ہمارے دل نہ بدلے. جب دلوں میں حسن آئے گا، نیتوں میں خوبصورتی آئے گی، تو خود بخود چہروں پر اور معاملات میں بھی خوبصورتی آنے لگے گی. اور جب یہ خوبصورتی اسلام کی ہر طرف نظر آئے گی تو اسلام خود بخود پھیلتا چلا جائے گا. پھر اس کے بعد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. بے شک زمین پر جو کچھ ہم نے بنایا وہ اس کی خوبصورتی ہے. یہ سرسبز ہرے بھرے میدان، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ، یہ پھول اور پھل، یہ چلتے پھرتے خوبصورت انسان، یہ سب زمین کا حسن ہے. لِنَبْلُوَهُمْ. یہ سب کچھ ہم نے انسانوں کو دیا کس لیے؟ کہ ہم ان کو آزما کر دیکھیں. أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ ان میں سے اچھے کام کرنے والے کون ہیں. یعنی ان ساری نعمتوں کو پا کر جواب میں اچھا کون کرتے ہیں. ہمارا یہی دراصل امتحان ہے کہ ہمیں رب کی طرف سے جو کچھ ملا ہے اسے پا کر ہم اب کر کیا رہے ہیں، ہمارا معاملہ اور رویہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنا تو منع نہیں، نہ کچھ حرام ہے. کہہ دیجئے اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا؟ جس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں. ان نعمتوں کو کھاؤ، استعمال کرو، کلو واشربو ولا تسرفو، لیکن اسراف نہ کرو، شکر ادا کرو. سمپل سا وہ کوٹ ہے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. یہ طرح طرح کی نعمتیں جو اس نے بنائی، ان سے فائدہ اٹھا کر پھر کیا کرو؟ اس کے شکر گزار بن جاؤ، اس کو نہ بھولو. اس لیے کہ محسن کو بھولنا سب سے بڑی ناشکری ہے، اور ناشکری تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. اس لیے یہاں پر کیا فرمایا کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ سب کیا ہے؟ زینت ہے، خوبصورتی ہے. اور یہ سب اتنا کچھ کیوں دیا کہ ہم اب دیکھیں کہ یہ لے کر یہ کرتے کیا ہیں. کیا انہی چیزوں میں کھو جاتے ہیں یا پھر دینے والے کو بھی یاد رکھتے ہیں؟ جیسے بچے ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ ان کو کھلونا لا کر دیں تو وہ آپ کو تھینک یو کہنے کے بجائے کھلونے کو دیکھیں گے اور پھر اسی کے پیچھے لگ جائیں گے اور کھیلنا شروع کر دیں گے، اور پلٹ کے پوچھیں گے بھی نہیں کہ لا کر کس نے دیا، اماں نے لایا، ابا نے لایا، یا کوئی اور لے کر آیا. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ شکریہ پلٹ کے ادا کرے. تو
ان کو تو ہم کس لیے معاف کر دیتے ہیں یا کس لیے بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں کہ بچے ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں. لیکن اگر بڑے بڑے انسان ایسی ہی ناسمجھی کا ثبوت دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ پا کر، کھا پی کر، لے کر سب نعمتیں، پھر اسی کو بھول جائیں، اسی کے آگے سجدہ نہ بجا لائیں، تو یہ دراصل انسان کی اپنی کمزوری ہے اور اس کا نقصان خود انسان ہی کو ہوگا. پھر فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں. یعنی یہ سب نعمتیں ہم نے ایک خاص وقت تک کے لیے دی ہیں تم کو، ہمیشہ نہیں رہیں گی. ایک وقت آئے گا کہ یہ سب میدان صاف ہو جائے گا اور زمین چٹیل بن کر رہ جائے گی، اور پھر انسانوں کا اسی پر حساب ہوگا. پھر اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. قصہ کچھ یوں ہے کہ چند نوجوان تھے، انہوں نے غار میں پناہ لی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ لوگوں کو زبردستی بے دین کر رہا تھا، اور وہ اپنا دین بچانے کے لیے شہر چھوڑ کر غار کی طرف چل دیے. جاتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہنمائی عطا کر، آسانی پیدا کر دے. یعنی اب ہم نے معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، تو ہماری حفاظت فرما، ہم تیرے بھروسے، تیرے توکل پہ اپنا ایمان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر غار میں پناہ لے رہے ہیں. یعنی دنیا کے سارے سہارے مکمل طور پہ چھوڑ دیے، پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور غار میں چلے آئے. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا اور انہیں غار میں کئی سال تک سلائے رکھا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے، یعنی ان کو سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا، یعنی کئی سو سال تک سونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جگا دیا، تاکہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے غار میں گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی. ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان کرتے ہیں. یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی. ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکارے. اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی. یہ ہماری قوم جس نے اس رب کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے کام میں سہولت پیدا کر دے گا.